افراد جس میں کثیر ہوں اور حقائق کے اندر اتفاق ہو، کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق، حقیقتیں سب افراد کی برابر ہوں، تو الناس کا لفظ جو انسان کی جمع ہے، انسان کسے کہتے ہیں؟ جو علم منطق کے ماہر ہیں وہ حقیقت انسانی پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الانسان هو الحیوان الناطق، انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں۔ اور ڈارون ایک سائنسدان وہ گزرا ہے، اس کا نظریہ تھا کہ معاذ اللہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ارتقائی منزلیں یہ ترقی کرتے کرتے پھر اس روپ میں آ گیا۔ اب بھی کچھ سبق انگلش کے اندر ہماری نوجوان نسل کو پڑھائے جاتے ہیں کہ انسان پہلے جرثومہ تھا، پھر ترقی کر کر کے اب اس شکل میں آ گیا۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ہے بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان کیا ہے، کون ہے؟ اپنے اپنے انداز سے اپنے آپ کو دانشور کہنے والے وہ کہتے رہے کہ انسان کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے الانسان سری، اللہ فرماتا ہے انسان میرا راز ہے، وَأَنَا سِرُّهُ، اور میں انسان کا راز ہوں۔ اور حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا علی صورتہ۔ اب صورت ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے یا حضرت آدم ہیں علیہ السلام؟ تو مرجع اس کا اگر لفظ اللہ ہو تو پھر معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی علی صورت ہی، اپنی صورت پر، کہ اللہ شکل سے پاک ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ ضمیر کا مرجع حضرت آدم علیہ السلام، تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں جتنے بھی انسان ہیں یا یوحناس کے اندر وہ شامل ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن کا اسلوب ہے صرف اہل ایمان سے مخاطب ہو تو قرآن کا اسلوب ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور کافروں سے خطاب ہو تو پھر یا ایھا الکافرون، اور جب سب سے خطاب ہو تو پھر الناس کا لفظ۔ جو کلمات طیبات میں نے تلاوت کیے تو یہاں الناس کا لفظ ہے جو انسان کی جمع ہے، اور یہ لفظ اصل میں اناس ہے، حمزے کو ہٹا کے اس کی جگہ الف لام تو بن گیا الناس، یا ایھا الناس۔ انسان کا لفظ کس سے مشتق ہے؟ عربی لغت کی روح سے یہ نسیان سے بنا ہے یا انس سے بنا ہے۔ انس کے اندر محبت ہے اور نسیان کے اندر بھول جانا ہے، تو انسان کے اندر محبت بھی ہے اور یہ بھولتا بھی ہے، بھولنا بھی ہے اور اس میں محبت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن جہاں کمال محبت ہو وہاں نسیان اپنے محبوب کے سوا سب سے نسیان ہو جاتا ہے۔ کمال محبت جب انسان انس کے مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے تو پھر اپنے ماورا جو ہیں ان سے کیا ہوتا ہے، اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو انسان جتنے بھی ہیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت اللہ۔
खुद तवज्जो से सुन लिया करो ना, बैठ के थोड़ा तवज्जो से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए इंसानों क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बुरहान आ गई। बुरहान दलील को कहते हैं। तो आगे फरमाया व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ नूरे मुबीन उतारा। नूरे मुबीन अल्लाह का कुरान है और बुरहान साहिब कुरान की ज़ात है। इन कलिमात में साहिब कुरान का जिक्र भी है और कुरान का जिक्र भी है। हम खुशकिस्मत हैं, हमें साहिब कुरान भी मिला और कुरान भी मिला है। और कुरान ऐसा मौजज़ा है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का, क़यामत तक अहले ईमान के पास है। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, अल्लाह तबारक व तआला शक्ल से पाक है, मकान से पाक है, ज़मान की कैद से पाक है। तो अल्लाह ताला ने एक सूरत भेजी कि जो मुझे पहचानना चाहे वो इस सूरत को देखे। जिसे वद्दुहा का मुखरा दे के मैं भेज रहा हूं, वल्लैल की जुल्फें अता फरमा के भेज रहा हूं, अलम नशरा का सीना अता फरमा रहा हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जात की दलील बना के भेजा। पहले अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम जलवा फरमा होते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर के पहले अपना खुदा दिखाओ फिर हम मानेंगे। खुशकिस्मत और सादतमंद थे जिन्होंने बुरहान रब्बी को देखा, अल्लाह ताला की जात और सिफात की दलील को देखा। जो खुशकिस्मत थे उनके दिलों की काया पलट गई। ये सहाबियत का जो मकाम था, ये ओहदा था, ये सिलसिला मुनक़ते हो गया। ये उनकी खुशकिस्मती थी। बाद में ताबी हुए, फिर तबा ताबी हुए, फिर उनके गुलाम, और क़यामत तक अल्लाह के महबूब के गुलाम आते रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने सबको मुखातिब होकर फरमाया, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, चाहे मक्के में रहने वाले हैं, पाकिस्तान में बसने वाले हैं, रूए ज़मीं के जिस खित्ते पे रहने वाले हैं, जिन्हें इंसान कहा जाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा महबूब मेरी जात की दलील बन के आ गया। अब जिन्होंने देखा था ना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नबूवत आपकी, रिसालत आपकी, जब सिफत मौजूद है, सिफत बगैर मौसूफ के कायम रह नहीं सकती। ये ना हो जो तबीब साहब की तो छुट्टी हो गई लेकिन उसकी तिब जारी है, डॉक्टर साहब तो छुट्टी कर गए दुनिया से लेकिन उसका जो डॉक्टरी वाला सिलसिला था जारी है। डायरेक्ट से ऐसे नहीं, जब सिफत मौजूद है तो जात भी मौजूद है। लेकिन देखने के लिए बातिन की आंख चाहिए। उस वक्त जाहिरी आंख से देखा, और जब आलम में बरज़ख में अल्लाह के महबूब तशरीफ ले गए तो देखने वाले अब भी कहा करते हैं कि आता है देख के सूरत तेरी, अब भी वो नजर आते हैं। लेकिन दिल का जो आईना है ये मैला ना हो, ये धुंधला ना हो, इस पर धब्बे ना हो। अल्लाह के महबूब के मोहब्बत के नूर से ये दिल का आईना रोशन हो जाए। कब गिरफ्तार करने के लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तू इस नियत से आया है, मैं तो निगाह नबूवत से देख रहा हूं, किंगरा बादशाह, किसरा बादशाह का जो कंगन होगा वो तेरे हाथ में होगा, तेरे हाथ में पहनाया जाएगा। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, वो गुलाम भी बन गया। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला का दौर भी गुजर गया। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला के दौर के अंदर ईरान फतह हुआ। माले गनीमत जिस वक्त मदीना तैयबा पहुंचा था तो उस वक्त उस माले गनीमत में किसरा बादशाह का सोने का कंगन भी था।
جب سونے کا کنگن سامنے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سراقہ کو بلایا، اسے پہنایا، اور مسئلہ یہ بھی جانتے تھے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے، ادھر انگوٹھی نہیں پورا کنگن تھا لیکن پہنا دیا، اوروں کے لیے حرام ہے۔ برا بن عازب کو انگوٹھی سونے کی پہنا دی، اور کنگرا یہ جو بادشاہ کسرا بادشاہ کا کنگن تھا سونے کا، محدثین شارحین حدیث فرماتے ہیں اللہ کے محبوب شریعت میں مختار ہیں، اللہ نے مختار بنا کے بھیجا ہے، لہذا اللہ کے محبوب کی اجازت سے ہی یہ کنگن پہنایا گیا۔ پیشین گوئی مکمل ہوئی، پوری ہوئی، خوشی سے مدینے میں جلوس نکالا گیا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ نے جو دلیل بنا کے بھیجا، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ازلی ہے، ابدی ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، کوئی کائنات کا ذرہ بھی اس کی ذات سے پوشیدہ نہیں۔ فرمایا میں اپنے ذات کی اور صفات کی دلیل بنا کے بھیج رہا ہوں، میرے علم کو دیکھنا ہے، میرے محبوب کے علم کو دیکھو۔ آپ کی نگاہ کا عالم یہ ہے، نماز استسقاء پڑھا رہے ہیں، یوں آگے ہاتھ کیا پھر کھینچ لیا، بخاری کی روایت ہے۔ غلاموں نے عرض کی آقا آج تو آپ کا نرالا انداز تھا۔ فرمایا جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا بہشت کے میں نے دیکھا باہر انگوروں کا خوشہ لٹکا ہوا تھا، بخاری کی حدیث ہے۔ کھڑے آپ مدینہ طیبہ کی دھرتی پہ ہے، سرزمین پہ، نگاہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے، بہشت بری کو دیکھ رہے ہیں، انگوروں کا خوشہ باہر لٹکا ہوا ہے۔ فرمایا میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، جی میں آیا یہ انگوروں کا خوشہ اپنے غلاموں کے لیے توڑ لوں۔ فرمایا اگر میں اپنے دست کرم سے توڑ لیتا قیامت تک تم کھاتے رہتے، کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ نبی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کا یہ انداز، یہ حال ہے۔ نبی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے محبوب کا یہ کمال ہے، پڑھ بخاری پڑھ ساری اور دل میں ہو پیار۔ تو پیارے محبوب کے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ اگر وہ خوشہ انگوروں کا توڑ لیتے تو پورے انسانوں کے لیے روزی آپ کے ہاتھ میں، تقسیم آپ کے ہاتھ سے ہوتی ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، متفق علیہ، یعنی رواہ بخاری و مسلم و بخاری کی روایت ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے میں اپنے دست کرم سے تقسیم کرتا ہوں۔ اگر علم کا کمال دیکھنا ہو تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے علم کو دیکھ لو۔ اور پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اگر حسن الوہیت کے جلوے دیکھنا چاہتے ہو میرے یار کا حسن دیکھ لو، میرے محبوب کے حسن کو دیکھ لو۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جبریل امین 27,000 مرتبہ آئے بارگاہ رسالت مآب میں۔ تفسیر روح البیان عربی زبان جلد نمبر 6، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں 27,000 مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ قرآن کی آیتیں تو 6,666 ہیں، تو کئی آیتیں پوری صورتیں نازل ہوئی ہے، کبھی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، کبھی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اگر ایک ایک آیت بھی لاتے تو پھر بھی 6,000 مرتبہ سے کچھ زائد، تو جبریل امین کا آنا ہوا 27,000 مرتبہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بار قرآن بھی نہیں لاتے تھے، محبوب کے مکھڑے کو تکنے بھی آتے تھے، پیارے محبوب سے ملاقات کے لیے بھی آتے تھے۔ پیارے محبوب کے غلاموں 27,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام 600 پر جس کی اللہ نے بنائے محبوب کے مکھڑے کو دیکھتے رہے۔ کائنات کے والی نے ایک مرتبہ پوچھا جبریل تو نے ساری کائنات کو دیکھا، مجھے بھی دیکھا ہے، جبریل حال بتا۔ معراج کی شب جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم۔ جبریل بولے ماہ جبیں تیری قسم آفا کہا، گردیدہم مہرے بتا ورزیدہم، بسیار خوباں دیدہم ولیکن تو چیزیں دیگری۔ جبریل سے پوچھئے کہ محبوب کا حسن کیسا ہے،
یا پھر صدیق اکبر سے پوچھئے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے آپ کا چہرہ ہو، آپ کا مکھڑا ہو، صدیق اکبر کی نظر ہو، یہ میرا جی چاہتا ہے میری بیٹی ہو اور آپ کے نکاح میں ہو، میرا مال ہو، آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ جنہوں نے محبوب کے مکھڑے کو دیکھا ہے، تکا ہے، ان سے پوچھئے، یا پھر جنگل میں، کرن کے جنگل میں جو دور سے دیکھا کرتا تھا تو کرانی ہے، جس نے محبوب کے مکھڑے کو دیکھا تھا دور سے بیٹھ کر، پھر صحابہ سے پوچھا تھا یہ تو بتاؤ حضور علیہ السلام کے ابرو مبارک ملے ہوئے تھے یا فاصلہ بھی تھا؟ بظاہر جو آیا بھی نہیں اور پوچھ رہا ہے۔ حبیری کا ہے نا یہ شعر، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، کثرت کے ساتھ اس کا وظیفہ جو کرے گا اللہ کے محبوب کا جلوہ اسے نصیب ہوگا۔ بہرحال جتنی تڑپ ہے، محبت ہے، اللہ کے محبوب جب چاہیں اپنے غلام پہ کرم فرما دیں۔ اور ایک صاحب کراچی میں رہتے تھے، کثرت سے درود و سلام پڑھتے، ایک ہفتے میں مدینہ طیبہ 9 مرتبہ محبوب کا دیدار کیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے تیری محفل میں میرے 2 غلام آتے ہیں، ان کا بھی خیال کیا کر۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو بہت آتے ہیں ملنے کے لیے محفل کے اندر، درود و سلام کی محفل میں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا چلو میں دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ لے، یہ چہرہ دیکھ لے، اس چہرے کو دیکھ لے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ اپنے سب غلاموں کو جانتے ہیں، کوئی درود کا جہاں بھی پڑھتا ہے، جس پیار سے پڑھتا ہے، جس محبت سے پڑھتا ہے، تنہائیوں میں پڑھتا ہے، جلوت میں پڑھتا ہے، خلوت میں پڑھتا ہے، جون سا درود پڑھتا ہے، ہو پیار سے، ہو پیار سے اسمو، اللہ کے محبوب فرماتے۔ اب معاشرے کے اندر بڑے بڑے فتنے بھی ہیں نا، 3 بہت بڑے دھوکے ہیں۔ وقت مختصر ہوتا ہے، آپ بھی بر وقت تشریف لاتے ہیں پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور مجھے پھر اس تقریر کو مختصر وہ دریا در کوزہ بڑا مشکل جاتا ہے بند کرنا۔ بہت بڑے فتنے بھی ہیں، نام توحید کا، بے توحید کا کون منکر ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، سجدے کے لائق اللہ کی ذات، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی جتنی صفات ہیں ازلی ہے، وہ ابدی بھی ہے، اس کو توہین نہ ہو، انداز یہ ہو۔ اور یاد رکھیے توحید کے مضمون کے آڑ کے اندر اللہ کے نبیوں کی تنقیس کرنا یہ ابلیسی توحید ہو سکتی ہے، یہ صدیقی توحید کبھی نہیں ہو سکتی۔ فتنہ اور بہت ہمیں اہل بیت سے بڑا پیار ہے، ان کی عظمت و شان کہ ہم قائل ہیں، اور دل کے اندر ہو بغض صحابہ، بغض ہو صدیق اکبر کا، جنہوں نے بچپن میں ساتھ دیا، جوانی کے اندر بھی ساتھ دیا ہے، اپنا مال بھی خرچ کر دیا، اپنی سنیوں کو مبارک ہو۔ یاد رکھیے دعویٰ ہو صحابہ کی محبت کا، اور دل کے اندر مولا علی کا بغض ہو، حسنین کریمین کا پیار نہ ہو، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی ہوتا بھی وہ ہے صحابہ کا ذکر ہو۔ یاد رکھیے ہم صدیق اکبر کی صداقت کو ماننے والے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کو مانتے ہیں، اور عثمان غنی کی سخاوت کے قائل ہیں، مولا علی کی شجاعت کے قائل ہیں، اور حضرت ام المومنین اما عائشہ کی عفت کے قائل ہیں، اور تدبر امیرہ جنہیں منوائے ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، توحید کو بھی بیان کرتے ہیں، شان صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، شان کے اسلام کے اندر جتنے بھی محسنین ہیں، یاد رکھیے زندہ قوم وہ ہوتی ہے ضمیر ان